الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद उतारा गया है। हुदल लिन्नास, इंसानियत के लिए रहनुमाई है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हिदायत के वाज़ेह दलाइल और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुम, जो भी आदमी तुम में से महीना पाले तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। वमन
كان مريضا أو على سفر، اور جو آدمی بیمار ہو یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی شمار کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالی کی بڑائی کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی ان ساعتوں، ان گھڑیوں میں رب العالمین کی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی با ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی۔ آج ہم تمام لوگ روزے کی حالت میں ہیں۔ رب العالمین نے اسلام کی بنیادیں، اساسیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہیں، ہمیں بتلا دی ہیں۔ جو ان اساسوں اور ان بنیادوں پہ رہے گا، وہی کامل مسلمان ہوگا اور وہی کامل مومن ہوگا۔ جو ان کا انکار کرے، وہ بے شک کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کون سی اساسیں اور بنیادیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سوال کے جواب میں بتائی ہیں، اور صحابہ جو موجود تھے اس محفل کے اندر انہیں سمجھا دی ہیں۔ سوال یہ کیا گیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اسلام کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تشریح فرمائی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، دل و جان سے یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔
الہ کا مطلب سمجھا چکا ہوں اور بارہا بتاتا رہتا ہوں۔ الہ کا مطلب یہ ہے سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا اور اپنا حکم چلانے والا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دینے والا اور ہر ایک کی فریاد سننے والا۔ یہ اختصار کیا جائے تو یہ الہ کا معنی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی گواہی دینا، اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلا پلر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کل 5 پلر ہیں، 2 ارد گرد میں ہیں اور ایک مرکزی پلر ہے جس پر ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ کس کے اوپر کھڑی ہے ساری اسلام کی عمارت؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جب تم نے دل و جان سے اقرار و اعتراف کر لیا ہے نا، اسے معبود حقیقی مان لیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری پیغمبر دل و جان سے مان لیا ہے، تو پھر خالی اس سے کام تو نہیں نہ چلے گا۔ جی میں بھی مسلمان ہوں جی، میں بھی مسلمان ہوں جی، اس سے نہیں کام چلے گا، پھر اعمال صالحہ بھی تو کرنے ہیں نا۔ اکثر آپ دیکھو گے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اس نسبت سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں ہم، لیکن دیکھو گے کبھی وہ جمعے میں نہیں آئے، کبھی جمعہ پڑھا ہی نہیں، کبھی نماز پڑھی ہی کوئی نہیں، اور کبھی روزہ رکھا ہی کوئی نہیں، پیسے ہونے کے باوجود حج کیا ہی کوئی نہیں، اور مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ دی ہی کوئی نہیں، لیکن کہتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ مسلمان ہیں۔ تو خالی مسلمان کلمے سے تو نہیں نا، کلمہ تو بنیاد ہے، پلر ہے، مین ستون ہے، اس کے ساتھ 4 ستون اور ملیں گے تو عمارت چھت صحیح کھڑی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کیا کرنی ہے؟ قائم کرنی ہے۔ آسان سی بات اگر سمجھاؤں تو یوں سمجھا سکتا ہوں، قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے مسجد میں آئے ہیں تو بے قرار، گھڑی کی طرف نظر ہے، کدو ٹائم مکے تے میں چھال مارا، بیڑا ہی غرق ہو جائے مولی صاحب دا، جان ہی نہیں چھڑتے پہ ہن اتنا وقت ہو گیا ہے، اور پھر 2 منٹ اگر نماز میں اوپر لگ جائیں تو پوچھنے لگ جاتے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت تو خراب نہیں، بخار تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے نا۔ آئے ہو تو پھر اہتمام کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، کپڑے درست کر کے آؤ، اپنی ٹوپی اپنا رومال درست کر کے آؤ۔ کس کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے؟ ہاں، شہنشاہ کے دربار حاضری ہو رہی ہے۔ اور ہم تو اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں، کیوں جی؟ جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ باہر گلی میں بھی نکلنا ہو نا تو گلی میں بھی ہم پرانے کپڑے بے شک صحیح ہوں، ٹاکی نہ لگی ہو، تب بھی پہن کے نہیں نکلتے، لوگ کیا کہیں گے؟
میرا رب اتنا ہی تمہیں بھول گیا کہ تمہیں نہیں پرواہ کہ وہ کیا کہے گا؟ بدبودار کپڑے پہن کے اور اپنا سر نہیں ڈھانپا اور اپنے ہر چیز اتار کے مسجد میں آ گئے ہیں؟ نہیں، اقامت صلاۃ کہتے ہیں عبادت کا اہتمام کر کے مسجد کے اندر آؤ، پھر آئے ہو تو بے قرار نہ رہو، رب کی تسبیح و تحمید میں لگ جاؤ، قرآن لے لو، تلاوت میں لگ جاؤ۔ پھر جب نماز کھڑی ہوئی ہے تو نماز ایسے نہ پڑھو نماز کہ بس ٹکریں ہی ہیں، باقی نماز کی حالت کوئی نہیں ہے۔ وہ ٹکریں نہیں ہونی چاہیے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا نا، منافق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تعبیر کیا منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب سورج ڈوبنے پہ آ جاتا ہے نا، پھر منافق کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے؟ فٹا فٹ ٹھونگے مارتا ہے، ایسے جیسے مرغ مارتا ہے۔ دانا چگنا ہونا زمین پہ تو وہ چونچ ٹھونگے مارتا ہے، منافق بھی نماز اسی طرح پڑھتا ہے، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ قیام کا پتہ، ٹکریں ہی ٹکریں چلتی ہیں اس کی۔ تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ لہذا اعمال صالحہ کے اندر ضروری ہے کہ نماز کو کیا کیا جائے؟ قائم کیا جائے۔ اور قائم سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ رب کے ہاں عبادت بھی کرتے ہو اور سود بھی کھاتے ہو اور شرک بھی کرتے ہو اور جوا بھی کھیلتے ہو اور بے ایمانیاں بھی کرتے ہو اور غیر محرموں سے تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور بنا کے دوستیاں یاریاں غیر محرموں سے بنا کے اور کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے جی ہم تو مسلمان ہیں۔ نہیں، نمازی سچا وہی ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھے تو نماز اس کے دل کے اندر تبدیلی شروع کر دے، اور جب وہ باہر نکلے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، اور جب وہ کلام کرے تو اس کی زبان کنٹرول کے اندر ہو، اور وہ جو بھی قدم اٹھائے اپنے رب سے ڈر کے اٹھائے۔ یہ اقامت صلاۃ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ دوسرا کیا ہے جی؟ تیسرا ایتاء الزکوٰۃ۔ رب نے دیا ہوا ہے کیا؟ مال دیا ہوا ہے۔ اب مال پہ سانپ نہیں بننا، دیا کس نے ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ہاں، حقیقت یہی ہے۔ ہمارے پاس تو 5 روپے نہیں ہوتے تھے، 2 روپے نہیں ہوتے تھے، روپیہ بھی نانے دادے سے مانگنا ہوتا تھا، ٹھیانی مانگنی ہوتی تھی۔ آج رب نے کیا کر دیا ہے؟ ہزاروں کے نوٹ دے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مر گیا، میں بھوکا، میرے کول کچھ بھی نہیں۔ او بھائی نہیں، رب جس حال میں بھی رکھے کہا کرو میرے مولا میں تجھ سے کیا ہوں؟ راضی۔ میرا رب پھر اور نوازتا ہے۔ تو لہذا رب نے مال دیا ہوا ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا، کتنا جی؟ 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا ان کے برابر رقم کرنسی موجود ہے، سال گزرا ہوا ہے، گزر گیا ہے سال، اس پہ ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، اب اس پر آپ نے 100 میں سے 2.5% کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ۔ لاکھ میں سے 2500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں۔ یہ رب کی طرف سے تم پر لازم قانون ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے، طبیعت مانے تب بھی، طبیعت نہ مانے تب بھی عمل تو کرنا ہے۔ تب تم کیا کہلاؤ گے؟ صحیح
مسلمان کہلاؤ گے۔ اور اگر زکوٰۃ کا موقع آ جائے تو تم مذہب بدل جاؤ، ہیں فارم پور کر کے دے دو، میرا تو دوسرے مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے تو میرا تو کوئی نہیں۔ ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، چلو ضمناً بات آ گئی ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جو یہ بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے نا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہاں اب تو سہولت یہ دے دی گئی ہے، آپ اگر خود دینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں فارم دے کہ میں خود دینا چاہتا ہوں، آپ میری زکوٰۃ نہ کاٹیے گا، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں تو نہیں کاٹی جاتی، دوسرا چکر چلایا جائے تو پھر دوسرے چکر میں وہ کاٹتے ہیں، تو دوسرے چکر میں زکوٰۃ تو ویسے ہی سود کے اندر زکوٰۃ، مال سود کا ہے اور دینے کیا لگا ہے؟ زکوٰۃ۔ او بھائی یہ کیا ہو گیا، حرام مال میں سے زکوٰۃ دینے لگا ہے، تو یہ بھائی درست نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، سمجھیے بات کو کہ مال اللہ نے دیا ہے، حلال اور طیب دیا ہے، تو اس میں سے کیا دینی ہے جی؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ چوتھا جو کہا نا، صوم رمضان، رمضان کے کیا ہیں جی؟ روزے ہیں، یہ رکھنے ہیں۔ ہاں کچھ کو اجازت دی ہوئی ہے وقتی طور پہ، جیسے کہ آیت پڑھی ہے تو سمجھاؤں گا آیت کو، کچھ کو اجازت دی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ چوتھا پلر ہے اسلام کا۔ اور آخری کیا ہے؟ تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا کیا کرنا ہے جی؟ حج۔ ہر ایک نے ان استطاع الیہ سبیلا، جس بندے نو اللہ نے کی دیتی ہوئی ہے طاقت، زیادہ راہ موجود ہے، پیسے موجود ہیں، تو وہ آج جا کے حج کرے۔ اور اگر اس کو رب نے مال دیا ہے، 15-20 لاکھ موجود ہے، بنانے لگ گیا ہے مکان، یہ دھیان سے سن لو بات، لگی لپٹی بات میں کوئی نہیں کرتا، مسئلہ بالکل صاف اور بالکل کھلا بیان کرتا ہوں تاکہ کہیں تمہیں شبہ نہ رہے۔ اگر 15-20 لاکھ زندگی میں جوڑے ہیں اور جوڑ کے کہا جی میں مجبور ہوں پلاٹ لینا ہے، پلاٹ بعد میں ہے، مکان بعد میں ہے، بہن بھائیوں کی شادی بعد میں ہے، اپنی شادی بھی بعد میں ہے، بیٹوں کی شادی بھی بعد میں ہے، ماں باپ کا حج کرانا کوئی فرض نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے حج کے آئے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ حج۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس بندے کے پاس طاقت ہے حج کی وہ کرتا نہیں ہے، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جس بندے کے پاس اللہ نے مال دیا اور پھر وہ حج نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے جو ہم نے طریقے بنائے ہوئے ہیں، یہ طریقے چھوڑیے، جب مال آ گیا تو پھر اب اللہ کی راہ میں نکلیے، جا کے حج کیجئے۔ تو سمجھ ہمیں آئی یہ اسلام کے کیا ہیں پلر، ان کے اوپر ساری عمارت اسلام کی کھڑی ہے، اور اس میں یہ چوتھا رکن ہے جسے رمضان کے روزے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پچھلا مہینہ کون سا ہے جی؟ شعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کس لیے رکھا کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو کیا کریں؟
تیار کریں. ہاں آخری روزے چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 2 مہینوں کے روزے فرض ہیں، اس لیے آخری روزے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور پھر جب رمضان شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال وہ تو بڑا ہی عجیب حال ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن عبادت میں لگ جاتے، اپنے رب کو کیا کرتے؟ راضی کیا کرتے تھے کہ ایک خاص مہینہ داخل ہو گیا ہے. اس مہینے کو، رمضان کو، شہر المواسا کہتے ہیں، شہر الصبر کہتے ہیں. شہر المواسا کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت اور اخوت اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ اس مہینے میں ہوتا ہے. آدمی جب بھوک کاٹتا ہے، پیاس کاٹتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے غریب بیچارہ بھوکا کس طرح بھوک کاٹتا ہے اور کس طرح پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. تو اس سے کہ انس بھی آتا ہے، ہمدردی بھی آتی ہے. تو اس مہینے کو کہتے ہیں شہر المواسا. شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے. صبر کا مطلب کنٹرول کرنا. سب کچھ مہیا ہے، مال بھی ہے، دولتیں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پردہ داری بھی ہے، روک ٹوک بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے کبھی بھی رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو اسے شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا پہلا جو اس کا عشرہ ہے جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، پہلا عشرہ 10 دن جو ہیں، آپ نے فرمایا یوں تو رب کی رحمت سال ہر سال رہتی ہے، ہر مومن کے شامل حال رہتی ہے، پر یوں سمجھو جب یہ مہینے کا پہلا عشرہ ہوتا ہے نا، پھر رب کی رحمت جوبن پہ آ جاتی ہے. پھر رب کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے ساون کے بادل برستے ہیں، ایسے رب کی رحمت ہوتی ہے. اور اگر ایمان اندر ہونا تو محسوس بھی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبح کے وقت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، کوئی محسوس کرنے والا محسوس کرے. عام دنوں کی گھڑیوں میں وہ رحمتیں، وہ برکتیں نہیں ہوتی جو رمضان کی صبح میں ہوتی ہے اور رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے. اور بالکل انسان کا دل عبادت کی طرف آتا ہے، میلان ہوتا ہے عبادت کی طرف، اور تہجد کے لیے، رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، درس کے لیے، نمازوں کے لیے وہ یوں چلتا ہے، خود بخود چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کی رحمت کیا ہے جی؟ اپنے عروج پہ ہو جاتی ہے. جب دوسرا عشرہ آتا ہے، دوسرے 10 دن شروع ہوتے ہیں، تو پھر مغفرت عروج پہ ہوتی ہے. رب دعائیاں دے دے کے کہتا ہے اے نسو نہیں میرے کولوں، آؤ میرے آل، میں تے بالکل ہر شے انج کھول کے بیٹھیا، معافی منگو سہی تے میں معافیاں دا اعلان کر دیا. یعنی مغفرتیں ہی مغفرتیں. یہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے. اور تیسرا عشرہ اتق من النار. جیڑا بندہ اتھو بچ گیا او بچ گیا. او کیے؟ اتق من النار، جہنم دی اگ تو خلاصی. تے جیڑا بندہ اگ کولو بچ گیا او بچ گیا، او کامیاب ہو گیا، او نکل گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلا دی ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، اعلان ہو گیا ہے
رمضان کا، تو رمضان داخل ہوا، فتحت ابواب الجنہ، کیا کر دیا گیا؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ صفدت الشیاطین، شیطاناں نو بند کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے دروازے کھول دیے گئے؟ رب کی رحمت اتنے عروج پہ ہوتی ہے کہ رب کہتا ہے آ تو صحیح نا، اور روزہ رکھ تو صحیح نا، دیکھ یہ جنت، یہ نعمتیں، یہ بہاریں میں نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں رب نے۔ اور رمضان میں برائی کے کام کرنے، اگر اندر ایمان ہے، شرم ہے، تو بندے کو وہ دستک دیتی ہے شرم، حیا کر، لوگوں کے سامنے یوں نہ کھا، حیا کر گالیاں نہ نکال، حیا کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، یہ دستک دیتی ہے چیز۔ مطلب کیا؟ پہلے تو وہ بھاگ دوڑ ان چیزوں میں جاتا تھا، اب رب نے وہ دروازے ہی کیا کر دیے ہوئے ہیں؟ بند کر دیے ہوئے۔ اب نیکیوں کا کام کر، جنت کے داخلے لے، اور دوڑ کے جنت میں داخل ہو جا۔ بات یہ ہے کتنا بڑا بدقسمت ہے جیڑا بند بویا نو کی پہ کرتا ہے، ٹھڈے مار مار کے کھلواندا پہ ہے، تے کھولے ہویا دروازے دے اندر جاندا ہی نہیں پیا نا۔ نہ تراویح ال آندا ہے، نہ روزے ال آندا ہے، نہ جمعے ال آندا ہے، نہ قرآن ال آندا ہے، نہ نماز نل آندا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ صدقات ال آندا ہے، اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ یہ کس کو دھکے دے دے کے کھول رہا ہے؟ جہنم کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ رب کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، آؤ جنت کی طرف، اور جہنم سے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ بچا لو۔ جہنم میں کون کہتا ہے داخل ہو جاؤ؟ کیڑا سجن یار 11 مہینے دا؟ شیطان ہے۔ اب وہ تو کیا کیا ہو گیا ہے؟ قابو آ گیا ہے، پکڑا گیا ہے، مہینے کی قید پڑ گئی ہے اسے۔ پھر بھی لوگ اپنی بے ایمانیاں چھوڑتے نہیں، پھر بھی لوگ برائیاں اور جتنے برے کام ہیں چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہی ہے 11 مہینے کی جو سنگت اور دوستی رہی ہے نا، اس نے شیطان کی جو خاصیات ہیں وہ بندے کے اندر بھی ڈال دی ہوئی ہے۔ اب صحبت کا اثر ہو رہا ہے، خود تو وہ پکڑا گیا ہے اور اپنے شاگرد چھوڑ گیا ہوا ہے۔ چلو میرے پیچھے کام کرتے رہنا کہ میری روح بھی تازہ رہے۔ تو یہ لوگ، انسانوں میں تمہیں جن نظر آئیں گے، یعنی شیاطین نظر آئیں گے جو یہ برے کام کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے داخلے کے ساتھ یہ اہتمام ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رات بھی عبادت ہوتی تھی، دن بھی عبادت اور روزہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دور کا مطلب ہوتا ہے ایک کو سنانا، پھر اس کا سننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دور کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے انسان کے ساتھ نہیں، سید الملائکہ،
جو قرآن مجید لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رب بھی بھیج دیتا تھا جاؤ میرے نبی سے کیا کر کے آؤ، قرآن کا دور کر کے آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن کا کیا کیا کرتے تھے؟ رمضان میں دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ آپ کی عادت و مزاج تھا۔ اور آخری رمضان میں اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ، کیونکہ نبی کو پہلے ہی اشارات کر دیے جاتے ہیں اب آپ کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ اب آپ چند گھڑیاں مہمان ہیں دنیا کے اندر، آپ کا اصل ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، تو آپ نے وہیں آنا ہے۔ تو یہ بتلا دیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور کیا کرتے تھے۔ تو یوں سمجھ آئی رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس روزے کو قیمتی بنانا ہے تو پھر قرآن کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ یہی میرے رب نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، باقاعدہ طور پہ نام لیا گیا ہے رمضان کا مہینہ۔ رب العالمین رمضان کا مہینہ کیا؟ رمضان را میم غاد، اس کا معنی ہے کسی چیز کو جلا دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو 11 مہینوں کے بندہ گناہ کرتا ہے، تائب ہو کے رب کے دربار میں آ جائے اور اس سے معافی مانگے تو رب العالمین اس رمضان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رمضان کی باقی مہینوں پہ فضیلت یہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اپنے 11 بھائیوں پر ہے، اسی طرح رمضان کی فضیلت باقی سارے مہینوں میں ہے۔ اس مہینے میں اگر نوافل پڑھیں گے تو نوافل فرائض کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی وجہ سے ہے۔ عام دنوں میں نفل پڑھو گے تو وہ نفل ہی کہلائیں گے، لیکن رمضان میں نفل پڑھو گے تو رب العالمین نے نبی کی زبان اقدس سے یہ اعلان فرمایا عام دنوں کے ساتھ یہ نفل ہی رہیں گے، لیکن رمضان آئے گا تو یہ نفل، اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھتا ہے تو یوں لگے گا جیسے اس نے فرض پڑھے ہیں۔ اور فرض وہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے رب نے اس کا معاملہ، اس کے اعمال اور اس کی نیکیاں
بڑھانی شروع کر دی ہیں۔ فرض تو اس نے ایک پڑھا ہے لیکن رب 70 فرضوں کا ثواب عنایت کر دے گا۔ یہ رمضان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تبدیلیاں رمضان کی وجہ سے آئی ہے۔ اب یہ بندہ تائب ہو کے 11 مہینوں میں گناہ کرتا رہا، اپنے رب سے مقابلے کرتا رہا، اب رمضان کے مہینے میں تہیہ کر لیا ہوا ہے، میرے مولا بغاوتیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، نادانی میں ہو گئیں، رب العالمین یہ مہینہ آ چکا ہے اور میں بھی تیرے دربار میں آ چکا ہوں، میرے مولا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین بھی اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ۔ ویسے تو رب العالمین ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن رمضان میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور منادیاں کی جاتی ہیں، فرشتے منادیاں کرتے ہیں او سونے والوں اٹھ جاؤ، اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور رب کو یاد کرو، تہجد پڑھو، قیام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں یہی کیا کرتے تھے، اور اپنے رب سے معافی مانگو۔ وہ اعلان یہ کر رہا ہے فَأَغْفِرُ لَهُ، میں کیا کروں گا؟ یہاں تو کمی بیشی ہو جائے نا تو نیب چڑھ جاتی ہے، FIA آ جاتی ہے اور ایجنسیاں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرو، کچھ لو اور کچھ دو، پھر جان چھوٹے گی اور آپ کو ہم بری کر دیں گے، NRO دے دیں گے اگر کچھ مال دے دیں، اگر آپ نے اربوں کھائے ہیں کوئی بات نہیں، کروڑوں ہمیں دے دیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں تو دنیا میں گڑبڑ کی تو یہاں تو بغیر جیلوں کے اور بغیر معاملوں کے معافیاں نہیں ملیں گی، پر رب کا دربار وہ ہے تنہائیوں میں آ، وہاں جانا ہے تو نے تو تیرے ساتھ رشتہ دار بھی ہیں، تیرے ساتھ ساتھی بھی ہیں، اور وہ بھی انہیں بھی پتا اس نے کیا کیا ہے اور کیا کر کے گیا ہے، لیکن یہاں میرا رب تیری پردہ داری کر رہا ہے، رات کی تاریکیوں میں تجھے کہہ رہا ہے آخری حصے میں اٹھ جا اور اٹھ کے ذرا مجھ سے باتیں تو کر لینا، اور باتیں کر اور مجھ سے فریاد کر، میں رب تیار بیٹھا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بندے تو تذکرے کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، عزت نیلام کرتے ہیں، پر میں عزت کا پہرے دار رب تیری عزت کو نیلام نہیں کروں گا، میں تیرا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو اپنے آنسو بہا چکا، تو اپنے دل سے تائب ہو چکا، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ او گناہ میں تاخیر نہ کر، بلکہ معافی مانگنے میں جلدی کر لے، معافی مانگ لے، میرے سامنے کھڑا ہو جا میرے دربار میں اور جھک جا میرے سامنے، میں تجھے ضرور معاف کروں گا۔ اور دنیا کے دروازوں کے اوپر دستک دیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو کہتا ہے، کبھی بھائیوں کو کہتا ہے، کبھی عزیزوں کو کہتا ہے، کبھی چودھریوں کے دربار میں کہتا ہے، اور کبھی
آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے، کبھی راشن کی لائنوں میں لگا ہوا ہے، اور ان کے دھکے اور ان کی گالیاں بھی سن رہا ہے، پر مجبوری کی حالت میں تو کھڑا ہے۔ کہاں کس دروازے پہ تو چلا گیا ہے؟ آ میرے دروازے پہ، میں رب دہائیاں دیتا ہوں، حل من مسترزق فارزق لہ۔ رب دی گل وچ کوئی شک ہے؟ نہیں۔ بندیاں دی گل وچ شک ہے، رب دی گل وچ تے نبی دی گل وچ شک نہیں تھی۔ حل من مسترزق، جوئے کھیلنے لگ جاتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، حرام کو حلال تو بنانے لگا ہے، جوئے کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے، مال آئے، اور یہ ذلت ہے، ذلت ہے، آج جائے کل جائے، آ میرے دربار کے اندر مجھ سے مانگ، میں تجھے عزت والا رزق دوں گا، میں تجھے دنیا داروں کے دروازے پہ دھکے نہیں کھانے دوں گا، بس میرے دربار میں آ، مجھ سے یقین سے مانگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو تہجد کا بڑا ہی اہتمام کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے یہ ایام شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ ان رکوعوں کا طولہن و حسنہن، ان کی طوالت اور ان کا حسن، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں آپ کو سجدوں میں دیکھتی، میں آپ کو رکوع میں دیکھتی، میں آپ کو قیام میں دیکھتی، اتنے لمبے قیام، اتنے لمبے رکوع اور اتنے لمبے سجود، اور آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے، حالانکہ میرے رب نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو میں رب نے بنائی ہے تیرے یاروں کے لیے۔ ان کے لیے؟ ہاں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن تمہیں سناتا ہوں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو دین میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اور اسلام میں پہلا نمبر لینے والے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور باقی اصحاب سارے کے سارے، سب سے یہ وعدہ میں رب کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے تیار کی ہے، جنات، ایک باغ نہیں کئی باغات جنت کے، تجری تحت الانہار، اور ان کے نیچے کیا چل رہی ہیں جی؟ نہریں چل رہی ہیں، ایک دن دو دن نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ جب نبی کے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے جنت تیار کی ہے تو نبی کے لیے تو میرے رب نے جنت سجا دی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میرے نبی
رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. جنت کے رب نے وعدے کر دیے ہیں، پھر بھی میرے نبی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور قرآن یوں کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھنے والے مزمل، چادر اوڑھنے والے قوم کھڑے ہو جائیے. مجھے قیام بڑا پسند ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں نبی میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے. قم اللیل، قم النہار نہیں، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے. کیا کیجئے؟ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. میرے نبی کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، کرنا یہ ہے میرے نبی قرآن کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ ہاں اچھا بولیو، کیسے پڑھنا ہے؟ ہاں یہ سبق پڑھا رہا ہوں تمہیں. جن جگہوں پہ تراویح پڑھتے ہو نا، تو اس جگہ پہ تراویح پڑھو جہاں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. ہاں جہاں قرآن کا کترا ہوتا ہے، جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہاں تراویح برباد مت کیا کرو. اس پہ بھی لعنتیں پڑ رہی ہوتی ہیں جو قرآن کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے، اور جو خاموش ہو کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اور تیز ہو، ان پہ بھی خدا کی کیا پڑ رہی ہوتی ہے؟ پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے. اس لیے نبی کو کہا رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. تو فرمایا رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے. کون سا مہینہ؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق فرمایا پہلے رمضان کو اللہ تعالی نے تورات اتاری، 6 رمضان کو زبور، اور پھر 18 کو انجیل، اور 23 کو رب العالمین نے قرآن مجید اتارا ہے. اور بھی روایات موجود ہیں. معلوم یہی ہو رہا ہے تاک راتوں میں رب نے قرآن اتارا. حالانکہ قرآن مجید وہ کس رات میں اترا یہ تو مخفی بات ہے، لیکن اس 23 سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے اللہ نے عرش سے بیت العزت آسمان دنیا پہ جو قرآن لوح محفوظ سے اتارا، وہ 23 کی رات کو اتارا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں وہ قرآن مجید نبی کے دل پہ اتار دیا ہے. نبی کے دل پہ اتار دیا ہے. جو جو مقامات بنتے گئے، جو جو حالات بنتے گئے، جبریل امین قرآن لاتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو دل میں رکھتے گئے اور زبان سے جاری ہوتا گیا. ہاں قرآن مجید یہ جو نازل کیا ہے نا، ہدی للناس، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدا.
رہنمائی ہے۔ اگر وہ رہنمائی چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے انہیں رہنمائی ملے گی۔ اس کو میرے رب نے ہدایت کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رب نے۔ اب دیکھو مجھے کیا معلوم رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ میری رب سے تو ملاقات نہیں، مجھے کیسے پتہ لگ جائے رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو قرآن مجھے بتلا رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی زبان سے اعلان کرو اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے تمہاری مودت ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب معلوم ہو گیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، آپ نے وتر کیسے پڑھے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھا ہے، آپ نے مال کیسے خرچ کیا ہے، آپ نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیسے کی ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ بتاتا ہے کوئی نہیں؟ ہاں یہ کہیں جدید دور ہے جی، آج جدید دور ہے کہ قرآن کدوں دا وے 1400 سال پرانا قرآن مجید ہے، انہیں کیڑی رہنمائی کرنی ہے؟ نانا، قرآن تو رہنمائی کرتا ہے اور بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے انسانیت کے لیے۔ فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ انزلنا کس نے اتارا ہے؟ انزلنا ہم نے اتارا ہے، الیکا آپ کی طرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی جب آتی ہے تو وہی کبھی بھی کسی دیوانے پہ نہیں آیا کرتی، کسی شاعر پہ نہیں آیا کرتی، اور معاذ اللہ کسی جھوٹے پہ نہیں آیا کرتی۔ اللہ نے آپ کو چنا، آپ کی طرف یہ اللہ نے ذکر قرآن اتارا ہے۔ کس لیے اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ اسے کھول کھول کے کیا کریں؟ بیان کریں۔ اب بیان کیسے جی؟ رب العالمین تمہیں مثال سے بات سمجھاتے ہیں۔ جب مشکل حالات ہوں، مصیبتوں کا وقت ہو، اب شیطان تو تمہیں کہتا ہے فلانی جگہ کی مٹی کھا لے، فلانا دھاگا باندھ لے، فلانا کڑا پہن لے، فلانے دربار پہ پہنچ جا، یہ شیطان کی پٹیاں ہیں۔ پر رب رحمان تمہیں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ رب رحمان تمہیں کہتا ہے اور دیکھو نا، یوسف پیغمبر کے اوپر بھی مشکل حالات آئے ہیں، عزت داؤ پہ لگ گئی ہے، ایمان تو رب نے بچا لیا، عزت بھی رب نے بچا لی، پر اب دھمکی مل رہی ہے اگر ہماری بات نہ مانی تو جیل کی سلاخوں میں لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، قید میں ڈال دیا جائے گا اور رسوا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب کیا؟ غور کرنا ذرا بات کو، توجہ سے جاگ کے غور سے بات سننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو
کہا جا رہا ہے اس بدکارہ عورت کی بات مان لے، بات مان لے، محلات میں جگہ بھی ملے گی، شاہی عہدہ بھی ملے گا، اعزاز و اکرام بھی ملے گا، پروٹوکول بھی ملے گا۔ اپنے سچ سے ہٹ جا اور اپنی عزت وہ ہمارے سپرد کر دے۔ یہ یوسف صدیق کو کہا گیا، پر یوسف اپنے موقف پہ کھڑا ہے کہ ایمان، عزت، جان رب کی دی ہوئی نعمت ہے، میں اس نعمت کو کبھی بھی اس کی نافرمانی پہ نہیں لگاؤں گا۔ پیغمبر نے تہیہ کر لیا، ایک طرف جیل ہے، ذرا بھی دیکھنا، ایک طرف جیل ہے اور دوسری طرف شاہی محل ہے، ایک طرف گمنامی ہے اور دوسری طرف شہرت ہی شہرت ہے، ایک طرف وقتی لذت ہے اور دوسری طرف دھمکی رسوائی کی دی جا رہی ہے۔ اب ہم کثرت سے یہی کرتے ہیں، حالات جیسے ہیں ویسے بدل جاؤ۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میرا رب کہتا ہے ان اللہ، اور بے شک اللہ، هو الرزاق، کرو جی مانا ہوں، تھوڑا نہیں بہتا دین والا، ذل قوہ کی من ہے او جی جی انہاں دی نہ منی تے چھڈن گے نہیں۔ رب کہتا ہے ذل قوہ، تو ایڈا ہی بے فکر ہو گئے، تینوں پتہ نہیں اصل طاقتاں تے میرے کول نے۔ جدوں میں شکنجا کسنا وانا تے فرعون تے لاہو لشکر معافیاں بھی منگدے نے تے میں رب معاف نہیں کرتا۔ میری طاقت بڑی ہے، المتین، میری تدبیر بھی بڑی مضبوط ہے، میں ڈھیل دیتا ہوں، کر جو مرضی کر۔ ہمارا آج موقف بنا ہوا ہے، جیسے حالات ہیں ان حالات کے مطابق جھوٹ کو بھی سچ کہو، مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ یوسف صدیق کو کہا جا رہا ہے ایک طرف عشائی شاہی اعزازات ہے اور دوسری طرف جیل کی گمنام کوٹری اور تاریخ کوٹری ہے۔ اب فیصلہ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ جو رب پہ ایمان رکھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ موسموں کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ بہار آئے گی تو میں حق بات کہوں گا، خزاں میں کہیں تو کہیں مارا نہ جاؤں۔ نانا جسے یقین ہو جائے یہ میرے رب کی بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ عوام کو تنگ کرنے والے ہیں، جنہیں یقین ہو جائے وہ پہاڑوں کے انتظار نہیں کرتے، وہ ہر موسم میں صدا دیتے ہیں۔
بادشاہی صرف کس کی ہے؟ ٹلی ٹلی گل کی جی. ہاں بادشاہی صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. ان الحکم الا للہ. بادشاہی صرف ایک اللہ کی، اور وہی حکم دیتا ہے. اور وہ حکم نافذ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. پر بندوں کا امتحان ہوتا ہے. بندے کیا کرتے ہیں؟ سچ بات پہ پکے رہتے ہیں یا جھوٹ والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یا بے ایمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. جو میرے مالک نے میرا ٹائم آف ڈیتھ لکھ دیا ہوا وہ ہٹ نہیں سکتا اور ٹل نہیں سکتا. میں کسی کے لیے اپنی قبر برباد بھی نہیں کر سکتا. اس لیے تمہیں یہ سبق قرآن سے سمجھا رہا ہوں، ہدی للناس سے سمجھا رہا ہوں. قرآن کیسے رہنمائی ہے. اب یوسف صدیق کو فیصلہ کرنا ہے. لو سنو اللہ کا قرآن. اب اس مشکل وقت میں حضرت یوسف نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. فیصلہ اوکھا وے ڈاڈا وے. ظالماں دے سامنے، انہاں بے ایماناں تے بدکاراں دے سامنے نہیں جھکنا، گل نہیں مننی اور رب کی بغاوت نہیں کرنی. یہ فیصلہ کر لیا اور دعا شروع کی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی. سبحان اللہ. فیصلہ آنے لگا ہے. قال رب تو ہے جو لیتا نہیں اور دیتا ہے. سبحان اللہ. ہے جو لیتا نہیں اور دیتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس، او لوگو، سارے لوگوں سن لو. انتم الفقراء الی اللہ. اے سارے مانگتو کدے؟ اللہ کے. اے محتاج ہو نہ سارے. نبی بھی محتاج، ولی بھی محتاج، پیر پیغمبر بھی محتاج، عالم فقیہ بھی محتاج. سارے محتاج ہو کس کے؟ اللہ، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالی هو الغنی. پیر مان ہے. میرے پیارے نبی نے کیا خوبصورت غنی کی تشریح کی ہے. فرمایا، میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب ساری کائنات کو خزانے تقسیم کرنے لگ جائے، مخلوق آتی جائے، جتنا مانگتے ہیں اس سے بڑھ کے انہیں خزانے تقسیم کرنے لگ جائے، تو رب العالمین آخر میں جب مخلوق سے فارغ ہوں گے تو رب العالمین کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. یہ ہے غنی، اسے کہتے ہیں غنی. اب یوسف صدیق کہتے ہیں میرے مولا احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے مما یدعوننی الیہ، اور جس کی طرف یہ مجھے دعوت گناہ دے رہی ہیں یہ ساری عورتیں. میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں بے حیائی کی طرف نہیں جاؤں گا. میرے مولا مجھے قید پسند ہے. سوکھا راہ نہیں ہے نا، اے نظر تے سوکھا راہ آندا وے، لیکن ہے بڑا اوکھا راہ.
دنیا تے بھی رسوائیاں تے آخرت دے وچ بھی رب دے ہاں رسوائیاں نے. لہٰذا میرا رب مجھے قید پسند ہے، میں قید میں جانا پسند کرتا ہوں. اب قرآن تمہیں بات سمجھا رہا ہے، جب بھی فیصلہ کرنے کی باری آئے تو کہاں کھڑا ہونا ہے؟ بولو جی بولو، کہاں جی؟ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ. ہاں آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں سے نہیں ڈرنا. اللہ مومن کو اعلیٰ مقام آزمائشوں کے بعد ہی دیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہٰذا ایک نمونہ آپ کو سنایا، ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. وَبَيِّنَاتٍ، قرآن لگی لپٹی چھپا کے نہیں کرتا. قرآن تو دلائل کو کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوے لوگوں، چھپی بات نہیں، اعلانیہ بات یہی ہے. کون سی بات ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کوئی چھپی چھپائی بات ہے؟ کوئی. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، آسمانہ تے زمین دیاں ساری پوشیدہ چیزاں سب کچھ کون جانتا ہے؟ غیب ایک اللہ. یہ بینات من الہدا والفرقان، صرف اشارے کردہ جا رہے ہیں. والفرقان، فرقان کہندے نے حق اور باطل کو علیحدہ کر دینا، ان میں تمیز کر دینا. قرآن حق اور باطل کو کیا کر دیتا ہے؟ علیحدہ کر دیتا ہے اور اس میں فرق ڈال دیتا ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ، شرک، نجاست، گندگی، سود، بے حیائی، یہ سب باطل ہے. سچ بولنا، حق بات کہنا، نیکی کی راہ پہ چلنا، توحید پہ قائم رہنا، سنت پہ چلنا، یہ سارا کیا ہے؟ حق. یہ قرآن ایسی کلام ہے، حق اور باطل کو کیا کرتا ہے؟ علیحدہ کر دیتا ہے. رب العالمین نے قرآن کی بات سمجھا کے فوراً کہا آؤ ذرا مہینے کی بات ہو جائے، اور مہینے کے اندر ذرا روزے کی بات ہو جائے. من کان مریضن، جیڑا بندہ کی ہے اللہ اللہ. میں کبھی غور کرتا ہوں نا قرآن کے اوپر تو سمجھ آتی ہے وہ لوگ بڑے ہی بھلے ہوئے نے جیڑا کہندا ہے رب دے قانون بڑے سخت نے. رب دے قانون ایڈے مہربان قانون نے، بندہ غور تے کرے نا. دیکھو رب نے یہاں پہلے ذکر روزے کا نہیں کیا، اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. من کان مریضن او علی سفرن، اور جیڑا بندہ بیمار ہے تے یا مسافر ہے، میں رب کی طرف سے اسے ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے. وہ ریلیف پیکج کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اور جدو صحت تیری ٹھیک ہو گئی اور سفر تیرا ختم ہو گیا اور پھر دوسرے دن آ گئے تو اس گنتی کو تو نے کیا کر لینا ہے؟ جتنے روزے چھوڑے اتنے روزے رکھ لینے ہیں. شہنشاہ چاہتا تو کہتا کوئی میں درخواست مریض کی قبول نہیں کروں گا. ادارے تو کہتے ہیں نا کوئی بیماری قبول نہیں، کوئی عذر قبول نہیں. میرا رب کتنا مہربان ہے. میرا رب کہتا ہے منوں بیماراں دا پہلو خیال ہے، مسافروں کا پہلے خیال ہے، اور میں کہہ رہا ہوں دوسرے دنوں میں شمار کر لو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں تواڈے نال؟ ہاں آسانیاں چاہتے ہیں.
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں۔ روزہ رکھ، جے نہیں رکھیا تے ہڈیاں پسلیاں تروڑ دیاں گا۔ نا رب کہتا ہے بیمار ہے تو رخصت ہے، مسافر ہے تو رخصت ہے، حاملہ عورت ہے تو رخصت ہے، دودھ پلا رہی ہے تو رخصت ہے، بعد میں رکھ لینا، پر اب میں رعایت دے رہا ہوں۔ تو یہ رب کی آسانیاں ہیں۔ اب تمہیں بھی کیا چاہیے؟ والی تکمیل العدہ، کی کرنی جو ہون بڑے روزے رکھے نے جی وی او اینے تے بھئی 10 کون رکھے گا تے 9 کون رکھے گا؟ او جی بس بڑے رکھ لے نہ بھائی نہ، والی تکمیل العدہ، رب تمہیں کہندا گنتی کی کرنی جے؟ پوری کرنی جے، وچو داشا نہیں جے لانا، صحیح گنتی پوری کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہی ہے کہ اللہ اکبر ہے، رب کی بڑائی بیان کر رہی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یہ تیری زبان سے یہ حمد جاری ہونی چاہیے۔ کیوں میرے مولا تیری تعریفیں اور تیری بڑائیاں ہم کیوں کریں؟ علامہ ہداکم، میں رب نے تواڈیاں رہنمائیاں کیتیاں نے، توانوں دسیا وے لائف اس طرح گزارنی ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، اور بیماروں کو رخصت میں نے دی ہوئی ہے، یہ اس لیے تمہاری رہنمائی میں نے کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے میں نے تمہیں یہ سارا کچھ بیان کیا ہے روزے کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور رعایتوں کے بارے میں، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ شکر گزار۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ جنہ رب دیندا جاندا ہے او تے تو زیادہ او دا سجدہ رکوع عبادتاں تے او دی راہ وچ مال دیندے جاؤ، اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر گزاری۔ یہ تھا جی آج کا مضمون، جس میں رمضان کی کچھ حقیقت بتائی اور پھر قرآن ہدایت کیسے ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن مجید صحیح اتار دے، اور ہماری نسلوں کو اللہ قرآن والا بنا دے، اور ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے، اور رب العالمین اس ملک میں قرآن کا صحیح نفاذ فرما دے، فیصلے ہوں کتاب و سنت سے، یہ میرا رب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔